آج ہم 61 ہجری کے 8 محرم الحرام پر بات کر رہے ہیں۔ کربلا میں یہ وہ دن تھا جب آپ کہہ سکتی ہیں کہ حالات ایک نئے اور زیادہ سنگین موڑ پر پہنچ گئے تھے۔ جی ہاں، ہمارے پاس جو واقعات کربلا کے اقتباسات ہیں وہ بتاتے ہیں کہ کشیدگی کیسے بڑھی۔ تو آج کوشش یہ سمجھنے کی ہے کہ اس دن ایسا کیا ہوا جس نے عاشورہ کے لیے زمین تیار کی۔ بالکل۔ اور 8 محرم اس لیے بھی بہت اہم ہے کہ اس دن صرف دشمن کا ظلم ہی نہیں بڑھا، بلکہ امام حسین اور ان کے ساتھیوں کی جو ثابت قدمی تھی، جو اصول پسندی تھی، وہ بھی بہت کھل کر سامنے آئی۔ جی صورتحال مطلب بہت واضح طور پر ایک فیصلہ کن مرحلے کی طرف جا رہی تھی۔ اچھا، تو واقعات میں جو ایک تیزی آئی وہ شمر بن ذی جوشن کی آمد سے تھی، وہ کوفہ سے آیا تھا۔ جی، شمر آیا اور وہ ابن زیاد کا ایک خط لایا تھا عمر بن سعد کے لیے۔ بہت سخت خط تھا وہ۔ کیا لکھا تھا اس میں؟ اس میں صاف لکھا تھا کہ یا تو حسین سے جنگ کرو، مطلب فیصلہ کن جنگ، ورنہ فوج کی کمان شمر کو دے دو۔ یہ تو عمر بن سعد کے لیے بڑا دباؤ والا لمحہ ہوگا۔ یقیناً، بالکل۔ قیادت چھن جانے کا خوف، پھر ابن زیاد کی ناراضگی کا ڈر، غالباً اسی وجہ سے اس نے جنگ کی تیاریاں تیز کر دی، بھلے ہی وہ خود شاید ہچکچا رہا ہو۔ یہ اقتدار کی جو سیاست ہوتی ہے نا، جی، اس کا ایک پہلو تھا۔ اچھا، اسی دوران ایک اور واقعہ بھی ہوا نا، یہ امان نامے والا۔ جی، شمر جو تھا وہ حضرت عباس اور ان کے بھائیوں یعنی جعفر، عثمان، عبداللہ، جو سب حضرت علی کے بیٹے تھے، ان کے لیے ایک امان نامہ بھی لایا تھا۔ اچھا، کس بنیاد پر؟ وہ شمر کا تعلق اسی قبیلے بنو کلاب سے تھا جس سے حضرت عباس کی والدہ بی بی ام البنین کا تعلق تھا، تو اس نے یہ رشتہ داری کا واسطہ استعمال کرنے کی کوشش کی۔ یعنی یہ ایک طرح کی چال تھی کہ لشکر کو توڑا جائے؟ بالکل۔ وہ حضرت عباس کی اہمیت کو سمجھتے تھے، امام کے علمبردار تھے، ان کا دایاں بازو تھے، تو سوچا کہ اگر ان کو الگ کر دیا جائے تو شاید امام کمزور پڑ جائیں۔ لیکن حضرت عباس کا جواب وہ تو کمال کا تھا۔ جی ہاں، تاریخ میں رقم ہے، انہوں نے شدید غصے سے اس پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ انہوں نے کہا، خدا کی لعنت ہو تجھ پر اور تیری امان پر۔ کیا تو ہمیں امان دیتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے کے لیے امان نہیں؟ مطلب یہ کہ ہم اپنے آقا حسین کو چھوڑ دیں، لعنتیوں کے ساتھ مل جائیں؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ سبحان اللہ، یہ جواب تو خود ایک موقف ہے۔ یہ واضح کرتا ہے کہ بات صرف ذاتی جان بچانے کی نہیں تھی، یہ حق اور باطل کی پہچان کا معاملہ تھا۔ حضرت عباس نے غیر متزلزل وفاداری دکھائی۔ اچھا، اسی دوران وہ پانی کا مسئلہ بھی تو بہت شدید ہو گیا تھا، 7 محرم سے بند تھا۔ جی، 7 سے بند تھا، 8 محرم کو تو خیموں میں پانی بالکل ختم ہو چکا تھا۔ پیاس کی شدت خاص طور پر بچوں اور خواتین کے لیے وہ ناقابل برداشت ہو گئی تھی۔ العطش کی صدائیں۔ اللہ اکبر، کوئی کوشش نہیں ہوئی پانی لانے کی؟ کوششیں ہوئیں ضرور، کچھ روایات میں حضرت عباس کی ایک کوشش کا ذکر بھی ملتا ہے، لیکن دشمن نے فرات پر پہرا اتنا سخت کر دیا تھا کہ ہر کوشش ناکام بنا دی گئی۔ یہ تو ظلم کی انتہا ہے۔ جی، یہ جنگی حکمت عملی کا ایک آپ کہیں سفاکانہ پہلو تھا، مخالف کو جسمانی اور نفسیاتی طور پر توڑنا۔ ان حالات میں بھی امام حسین نے پھر ان سے بات کرنے کی کوشش کی، دشمن سے؟ جی، امام نے حجت تمام کرنے کی کوشش کی۔ آپ دشمن کی صفوں کے قریب گئے، ایک خطبہ دیا، اپنا تعارف کرایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنا رشتہ یاد دلایا، اور پوچھا کہ آخر وہ کیوں ان کے خون کے پیاسے ہیں، ان کا جرم کیا ہے۔ لیکن اس کا کوئی اثر ہوا؟ بظاہر نہیں، لگتا ہے کہ ان لوگوں پر دنیا کی محبت کا، عہدوں کا، لالچ کا پردہ پڑا ہوا تھا۔ امام کی آواز ان تک پہنچی ضرور ہوگی، مگر دلوں پر اثر نہیں ہوا۔ اور دوسری طرف امام کے خیموں میں کیا ماحول تھا 8 محرم کو؟ بالکل مختلف۔ وہاں عبادت ہو رہی تھی، نماز، تلاوت قرآن، دعائیں۔ سب جانتے تھے کہ اگلا دن شاید فیصلہ کن ہو، لیکن زبان پر صبر اور شکر تھا۔ یہ تضاد تو حیران کن ہے، ایک طرف موت سامنے ہے، پیاس ہے، اور دوسری طرف یہ روحانی سکون۔ جی، وہ آنے والے امتحان کے لیے خود کو روحانی طور پر تیار کر رہے تھے، جبکہ دوسری طرف کیا ہو رہا تھا؟ عمر بن سعد شمر کے دباؤ میں آ کر جنگ کی عملی تیاریاں تیز کر رہا تھا۔ یعنی فوج کو ترتیب دینا، تیر اندازوں کو لگانا۔ جی، لشکر کی صف بندی، تیر اندازوں کو اہم جگہوں پر تعینات کرنا، حملے کے منصوبے بنانا۔ شاید زمین بھی ہموار کی جا رہی تھی، خندقیں کھودی جا رہی تھیں تاکہ امام کے ساتھیوں کی نقل و حرکت کو روکا جا سکے۔ تو مطلب 8 محرم وہ دن تھا جب بات چیت کے، صلح کے سارے امکانات تقریباً ختم ہو گئے۔ ایسا ہی لگتا ہے۔ لکیریں بہت واضح ہو گئیں، ایک طرف وفاداری، صبر، حق، دوسری طرف ظلم، غداری، باطل۔ امام حسین اور ان کے ساتھیوں نے ہر دباؤ، ہر لالچ کو رد کر کے اصولوں پر قائم رہنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ بالکل۔ اور یہاں ایک بات سوچنے کی ہے، جب حضرت عباس کو ایک بظاہر محفوظ راستہ دیا گیا امان نامے کی صورت میں، تو ان کا اسے فوراً ٹھکرا دینا، یہ کس گہری بات کی طرف اشارہ ہے؟ یہ صرف کوئی سیاسی لڑائی نہیں تھی، یہ اصولوں کی جنگ تھی۔ اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ اصولوں پر سمجھوتا نہ کرنے کا اصل مطلب کیا ہوتا ہے، ذاتی سلامتی کے مقابلے